دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں عمل رکھا جائے گا، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی عمل کو گن گن کر بدلہ دیا جائے گا کہ چلو جی گنتی کرو 60 سال کی نمازیں اتنی بن گئی، 60 سال کی نمازیں آپ ان کو 5 میں ضرب دے دو تو 60 سال کی نمازوں کو 5 میں، یا 5 نمازوں کو 60 سال میں ضرب دے دو، یہ کتنی نمازیں بنیں گی؟ چلو جی شمار میں اتنی بن گئی، لو بھائی ایک ایک نماز کے بدلے جنت دے دو اس کو۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، گن کر بدلہ نہیں دیا جائے گا، تول کر دیا جائے گا۔ اگر گن کر دیا جاتا تو کھوٹا کرا برابر ہو جاتے، لیکن جب تول کر دیا جا رہا ہے تو منافق کنورٹ مسلمان اور کھرا مسلمان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ منافق کے اعمال مسترد ہو جائیں گے اور مومن، حقیقی مومن کے اعمال مقبول ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ تول پہ بات ہو رہی ہے، گن کر بات نہیں ہو رہی۔ گنتی میں تو شاید دونوں برابر ہوں، لیکن تول میں ایک کے اعمال وزنی اور دوسرے کے اعمال مسترد ہلکے ہو جائیں گے۔ اپنے عمل کو وزنی بنانا چاہیے۔ یہاں سے پتہ چلا یہ وزن تو آپ جاتے ہیں، والوزن یومئذ الحق وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَنْ خَفَّتْ، یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ تو عمل کا بدلہ تول کر دیا جائے گا، گن کر نہیں ہے۔ جب گن کر نہیں اور تول کر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے عمل میں وزن پیدا کرنا چاہیے۔ تو میں ایک حدیث میں غور کر رہا تھا، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنا اسلام اچھا کر دے، پانی اچھا کر دے اپنے اعمال کو، جو نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اسلام اچھا کر دے، جو نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو بڑھا کر اجر دیں گے۔ تو کبھی میں نے سوچا، بعض انسان کے 1,00,000 رکعت نماز اور دوسرے انسان کے 2 رکعت نماز یہ برابر نہیں ہوں گے، کہ 2 رکعت والا وزنی ہوگا اور 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے والا وزنی نہیں۔ شمار میں وہ زیادہ ہے، وزن اس میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مخلص بھی ہے، موحد بھی ہے اور متواضع بھی ہے، حقوق العباد ادا کرنے والا ہے۔ اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوا 2 رکعت کا، اور اس کے کروڑ لاکھ رکعت کا وزن گر گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی صفات خراب تھی۔ ایک تو صفات کی وجہ سے عمل وزنی ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر اور آج کا مسلمان برابر نہیں، اس کا نفل اور آج کے مسلمان کا فرض برابر نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی بڑا ہے، اس کی صفات بڑی ہے، تو اس کے عمل کا وزن بڑا ہو چکا، اس کا مستحب باقی امت کے فرائض سے زیادہ قیمتی ہے۔ وزن بڑھایا جائے صفات کی وجہ سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وزن بڑھا دیا جائے حلال کی کمائی کی وجہ سے۔ حرام کی کمائی سے انسان کے اچھے عمل کا وزن گر جاتا ہے۔ حرام خور کی نماز حلال خور کی نماز برابر نہیں ہوگی۔ حرام خور کی منہ پہ ماری جاتی ہے، حلال خور کی اٹھا کر لے جائی جاتی ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، تو حلال خور آدمی کے خون سے جو عمل ہو رہا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ حرام خور آدمی کے خون سے جو عمل ہو رہا ہے اس سے برکت ختم ہو گئی۔ حرام منحوس ہے اور حلال مبارک ہے، تو مبارک سے ہونے والا عمل بھی مبارک اور منحوس سے ہونے والا عمل بھی منحوس ہوگا۔ روزی حلال کی کر دی جائے، یہ چیز ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں، وقت نہیں ہے، حدیث سے مثالیں، اپنی طرف سے نہیں۔ تیسری چیز جس سے انسانی عمل وزنی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انسان کے اخلاق ہوں گے، کہ ہر کسی کو دھتکارتا ہے، ہر کسی کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، سزائیں حد سے زیادہ دیتا ہے، جرم سے زیادہ سزا دے رہا ہے، جرم سے زیادہ سزا دے رہا ہے۔ یہ انسان ہے جس سے خدا کی مخلوق تنگ ہے اور یہ سارے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ کل ہی میں بخاری شریف کے ایک شرح کو دیکھ رہا تھا، بہت قدیمی شرح ہے، اس کے اندر لکھا تھا کہ قیامت کے دن اہل بدعت کا، مرتدین کا اور اعلیٰ درجے کے ظالموں کا حشر ایک جیسا ہوگا، بس صرف فرق اتنا ہے کہ ایک کا ذرا زیادہ سزاؤں میں ہے اور ایک کا ذرا کم، لین ایک ہی ہے۔ ظالم کا بدعتیوں کے ساتھ اور مرتدین کے ساتھ لین ایک شمار ہے، اور یہ عام آدمی کی شرح نہیں ہے جو سب کے ہاں مقبول ہے، اسی آدمی کی شرح ہے۔ یہ ثقل اس طرح پیدا ہوگا عمل میں وزن۔
اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ عمل میں وزن پیدا ہوگا، کس ذریعے سے پیدا ہوگا کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں، اپنے عمل کو اچھوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں، تو آپ کے عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ مثلا وزن ایسے پیدا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور حضرت عثمان کے مخالفین خلافت لینا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان کے مخالفین کے پیچھے بھی لوگ نماز ادا کرتے تھے، حضرت عثمان کے پیچھے بھی نماز ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی وہ اعلیٰ درجے کی قبول ہے، اور حضرت عثمان کے مخالفین کے پیچھے نماز ادا ہو رہی ہے وہ یہاں رسمی نماز شمار ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے آدمیوں کے ساتھ مل کر عمل کرنا یہ قبولیت کی طرف اقرب ہے، اور بروں کے ساتھ مل کر عمل کرنا یہ مردودیت کی نشانی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے لیے زندگی کی تمام راہوں میں اچھا رہنما تلاش کیا جائے، اچھا دوست تلاش کیا جائے، ان کے کھاتے میں اپنے اعمال کو لایا جائے، اللہ کے فضل و کرم سے عمل اس آدمی کا بھی وزنی ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ قیادت اچھی ہو تو عمل کی اچھائی میں بڑا دخل ہے، دوست اچھا ہو تو عمل کی اچھائی میں بڑا دخل ہے، اس سے وزنی ہو جائے گا، اس سے عمل وزنی ہوگا۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں نماز میں، نمازی بھی آمین کہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ نمازی کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ برابر ہو جائے تو فرشتوں کا آمین منظور ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے آمین کو بھی قبول کر دے گا۔ کیوں قبول کر لے گا؟ کہ جن کا آمین منظور ہے اس نے اپنا آمین ان کے آمین کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اب اس اچھے آدمی کے ساتھ کیا فرشتوں کے ساتھ اس مسلمان نے اپنا عمل ملا دیا، ملانے کے ساتھ کتنا اچھا ہو گیا، قبول ہو گیا۔ یہ اقرب الی الاجابت ہے، اجابت کی طرف زیادہ قریب ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ صفات اچھی ہوں، صفت اخلاص، اخلاص کی صفت ہوگی، چھوٹی نیکی بڑی بھاری ہو جائے گی، اور اخلاص نہ ہو تو بڑی نیکیاں مسترد بھی ہو جائیں گی۔ شہید کی شہادت، سخی کی سخاوت، عالم کا علم، جب ریاکار ہو اتنا بڑا عمل اور یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن گئے صفت اخلاص کے فقدان کی وجہ سے۔ لیکن اگر صفت اچھی ہو گئی تو اچھی صفت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اعمال نے، بنی اسرائیل کے زمانے کی ایک خاتون نے جو کہ پیشہ وارانہ بدکار تھی، اس بدکار عورت کی بدکاری کو خدا نے معاف کر دیا، اور اس کو اس نیکی کی وجہ سے جو پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اسی کی وجہ سے بخشی گئی۔ وہ فرض واجب نہیں تھا بلکہ وہ ایک امر مندوب تھا، لیکن پیچھے صفت اچھی تھی، اور اس اچھی صفت کی وجہ سے اس کا عمل قبول ہو گیا، توبے کی توفیق مل گئی۔ بھلائی جہاں سے ہو تلاش کرنا چاہیے، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا راستہ آزاد کر دیتی ہے، چھوٹی نیکی بڑی پھنسی ہوئی نیکی کا راستہ کیا کرتی ہے؟ آزاد کر دیتی ہے۔ اب میرے پاس ایک مثال ہے، خود تجربہ کیا ہے، لیکن آپ کے سامنے نہیں بتاتا کہ جہاں بند جگہ ہے وہاں راستہ کیسے آزاد کرتے ہیں۔ پانی پھنسا ہے اور کسی پائپ میں پانی پھنس گیا، کوئی کچرا پھنس گیا، اس کو آزاد کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان کو پہلے ہٹاؤ، راستہ کھل جائے گا۔ اگر آپ بڑوں کو ہٹاؤ گے تو راستہ نہیں کھلے گا۔ یہ چھوٹے ذرات نے پانی کا سارا بند راستہ کھول دیا، میں نے خود تجربہ کیا اس کے ساتھ۔ لیکن حقیر مت سمجھو۔ آگے حدیث میں اصطلاحات کی بات ہے، وہ تو طالبات کے سمجھ میں آئے گی بات، اور علماء کے سمجھ میں آئے گی، عوام کے سمجھ سے باہر ہے۔ حدیث کی طرف جاتے ابو ہریرہ ایک واقعہ یاد آیا، جہاں انسانی زندگی میں سبب کام چھوڑ دے اور اسباب پاس ہو اور کام نہیں بن رہا، پھر کیا کر لے؟ تو باباؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پھر یہ ہے کہ مستجاب الدعوات لوگوں سے دعائیں منگوا دے، اللہ رب العالمین اس آدمی کا یہ کام کر لیں گے۔ ابو ہریرہ کو حدیث یاد نہیں ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو حافظ الحدیث بنا دیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، محنت کرتا ہے، آپ کی دنیا کی کوئی کاروباری زندگی ہے، حلال کی ہے، رک گئی ہے، آپ اس کے اندر اگر کوشش کر کے رہا کرنا چاہو تو اللہ والوں سے دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام آزاد کر دے گا۔ ایسی بخاری شریف کے اندر میرے سامنے 10-12 مثالیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، کم ہے۔
کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو عظیم الشان کلمے ہیں رحمان کو پسندیدہ۔ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے رحمان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ تھوڑے پہ زیادہ ثواب دیتا ہے، تھوڑی نیکی پہ زیادہ ثواب دیتا ہے، بار بار بھی دیتا ہے۔ آپ بھی جنت میں ختم نہیں ہوں گے، آپ کی نیکی کا ثواب بھی جنت میں ختم نہیں ہوگا، ایک نیکی کا ثواب ختم نہیں ہو رہا، تعجب کی بات ہے۔ جنت کے درختوں پہ خزاں نہیں ہے کبھی، وہاں ہر وقت پھل پکے ہیں اور جنت کے درختوں کے اوپر بہار بہار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال کا زور ظاہر ہو رہا ہے وہاں پر، وہی آپ کا اپنا عمل ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان ہے۔ تجوید کے قواعد جو پڑھ چکے ہیں جزری میں ہے کہ اس میں اکثر حروف ضعیف ہیں، پھر کچھ اضعاف ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو قوی ہیں اور کچھ متوسط ہیں۔ اقوی حرف اس میں نہیں، اقوی حرف بڑے ثقیل ہوتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر یہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بھائی میزان میں بھاری ہوتے ہیں۔ اگر آدمی صفات کا بھاری ہے تو اس کے یہ کلمات بھی میزان میں بھاری ہیں، اگر آدمی صفات کا ہلکا ہے، مردود ہے، تو اس آدمی کے یہ کلمات بھی ہلکے ہوں گے۔ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول حضور کے پیچھے نماز پڑھتا، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، اپنا کرتا پہنا کر پڑھایا، اس کے منہ میں لعاب تھوک کر بھی جنازے کے بعد دفنا دیا، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ صفات کا ہلکا تھا، کنورٹ تھا، بخشش بالکل نہ ہو سکی اس آدمی کی۔ کیوں؟ صفات کا ہلکا تھا، اس کا اللہ اکبر فائدہ مند نہیں ہوا، اس کی سورۃ الفاتحہ فائدہ مند نہیں ہوئی، سبحان ربی العظیم فائدہ مند نہیں ہوا، کنورٹ آدمی تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق کا سبحان اللہ و بحمدہ یہ آج ہمارے فرضوں سے زیادہ وزنی ہے۔ وجہ یہ ہے وہ صفات کا وزنی تھا۔ میرے دوستو اپنی صفات پہ محنت کرنی چاہیے۔ انسان صفات کا نام ہے، دیکھو ایک ہے مذکر یا ذکر اور ایک ہے رجل، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مذکر ذکر پوری دنیا کی چیزیں ہیں کہ نہیں، یہ گدھا مذکر ہے کہ نہیں؟ مذکر تو وہ بھی ہے، علماء جانتے ہیں، لیکن رجل ہے، ہاں اس سے پتہ چلا کہ مذکر تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن رجل کی صفات ہوتی ہیں، وہ رجل صفات کا نام ہے۔ امرأہ صفات کا نام ہے، رجل صفات کا نام ہے، ورنہ مذکر اور مؤنث دنیا میں بے تحاشا ہے۔ اگر صفات امرأہ کی آ جائے پردہ تو ظاہر بات ہے یہ عورت واقعی عورت ہے، اگر شرافت آ جائے، حیا آ جائے تو یہ عورت ہے، اس کو امرأہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں صفات نہیں ہے تو اس کو مؤنث تو کہہ سکتے ہیں، لیکن امرأہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو کتی ہے، میرا جسم میری مرضی والی۔ رجل بھی صفات رجولیت رکھتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، قرآن مجید میں صحابہ کو رجال کہا گیا ہے، صفت رجولیت ہونی چاہیے۔ جس کی صفات وزنی اس کی اچھائی وزنی میزان میں، جس کی صفات ہلکی اس کی اچھائی میزان میں ہلکی۔ وہ کلمات یہی ہیں جس کا انتظار تھا، آپ سارے اکٹھے ہوئے اس کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کا اگلا راز میں نہیں بتاتا، صرف اتنی بات ہے کلمتان سے لے کر میزان تک خبر مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر ہے۔ بلاغت کے قواعد میں سے ہے کہ خبر کو پہلے ذکر کرتے ہیں، مبتدا مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ شوق پیدا ہو جائے اور مستمع انتظار میں رہے، کلمات کا وزن اور زور معلوم ہو جائے۔ کتاب بھی ختم ہو گئی اور یہ کلمات حمد اور تسبیح یہ ہمیشہ اختتام مجلس پہ کہنا چاہیے، اگر کسی اور کو کچھ نہ آتا ہو اتنا پڑھے، سبحان اللہ الحمدللہ، مجلس ختم کر دے، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں تو پش پش سے سمجھ جاتا ہوں کہ شاید ٹائم ختم ہے۔ بہرحال ایک بات اور بھی ذرا یاد رکھ لیں، یہ محدث مفسر ہیں عبدالحق محدث دہلوی، ایک تو عبدالحق محدث دہلوی لمعات والا ہے، ایک عبدالحق ہے نامی والا، تفسیر حقانی کا مصنف۔ اس نے ایک مقدمہ لکھا ہے، علماء کے لیے بہت مفید ہے، خاص کر لبرل کے خلاف زبردست کام کیا اس نے، بڑے بڑے اشارے ذکر کیے ہیں لبرل کے خلاف۔ ایک ترجمان السنہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ایک اس کا مطالعہ کرنا چاہیے عبدالحق حقانی کی تفسیر، تو مولانا تھانوی بھی اس کا بہت حوالہ دیتے ہیں۔ وہ وہاں ذکر کرتے ہیں کہ فعل تابع فاعل ہوتا ہے، علماء جانے فعل تابع فاعل ہوتا ہے۔
اگر فاعل وزنی ہے تو فعل وزنی، اور اگر فاعل وزنی نہیں ہے تو فعل وزنی نہیں۔ یہ علماء تو جان چکے لیکن عوام کو پتہ نہیں چلا۔ عوام کے لیے ایک مثال بتاتا ہوں، دیکھیں آپ کے یہاں ایک مستری ہوتا ہے، وہ کرنڈی والا مستری ہے۔ کون سا مستری ہے؟ کرنڈی والا، بس صرف اتنا ہی ہے۔ کرنڈی والا مستری ہے، پلستر والا مستری ہے، اس کے پاس وہی ملنے کی چیز ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ گز، کوئی گز ہے اس کے پاس۔ اس کی دیوار بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، پلستر کر لیتا ہے، اینٹ پہ اینٹ رکھتا ہے، اور ایسا کمعقل بھی میں نے دیکھا ہے کہ اینٹ پہ اینٹ رکھتا ہے اور ایسا نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ اشارہ کر دیا کہ تم نے دیوار کیسے بنانی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ حضور نے دیوار کا طریقہ بتا دیا ہے کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یہ ایک دوسرے کی تائید کرے گا، مضبوط کرے گا۔ اور حضور نے ایسی مثال بتا دی جیسے کہ ایک اینٹ یا ایک پتھر کو دوسرے پتھر میں گھسیڑا جاتا ہے نا، تو پھر پتھر وزنی ہو جاتے ہیں۔ مومن ایسا ہو جائے، دیوار